إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین شافع روز معاشر خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں تھیں، نشانات اور علامات تھیں، اور آج بھی جو کتابیں حالانکہ محرف ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، آج بھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں اور اشارات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشرنی بعیسی ابن مریم، فرمایا میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ میں میرا گھر تعمیر کرو، چنانچہ باپ بیٹا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنے کا وقت آیا، جہاں بہت ساری اور بھی دعائیں کی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ اس بستی میں رہنے والوں میں ایک رسول انہی میں بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ اسی طرح اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔
عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ایک آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، والدہ نے احمد رکھا۔ محمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی تعریف کرنے والا۔ میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں جو عام طور پر مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، مگر صحیح طور پر جو علماء محققین نے تحقیق کی، جیسا کہ سیرت النبی کے مؤلف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور دیگر علماء نے جو تحقیق کی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سوموار کا تھا، اور یہ اصحاب الفیل کے حملے سے 55 دن پہلے کی بات تھی۔ اس وقت 9 ربیع الاول سوموار کا دن 22 اپریل سن 571 ہجری تھی۔ میرے بھائیوں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا نام بلند کیا، آپ کا شان بلند کیا۔ میرے بھائیوں، کلمہ شہادت میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، خطبہ میں بھی، تشہد میں بھی، جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے وَضَمَّ الْإِلَىٰ اسم النبی مع اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کے اپنے نام سے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا۔ جب مؤذن 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، جس طرح آپ کا شان سب سے اعلیٰ، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو سب سے اعلیٰ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سیرت تھے، اور فرماتے تھے، صحابی فرماتے ہیں، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ میں نے دیکھا، اسی لیے اور فرمایا آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور آپ آرام فرما رہے تھے، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو کچھ اور باتیں بتلاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ ذوالجلال نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، اور فرمایا قریش سے ہاشم کو، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ ذوالجلال نے مجھے بنی ہاشم سے چنا۔ میرے بھائیوں دوستو، انبیاء کرام اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، ان کا نام، ان کی شان بھی اعلیٰ، ان کی شکل بھی اعلیٰ، اور ان کا نسب بھی اعلیٰ۔ اور اللہ ذوالجلال نے مجھ پر اور ساری کائنات پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے
مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک انہی میں سے ایک نبی ان کی طرف بھیجے جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم پڑھ لیجئے، انبیاء کا ذکر آیا، کہیں یا آدم کہہ کر پکارا، کہیں یا نوح کہہ کر پکارا، کہیں یا ابراہیم کہہ کر پکارا، کہیں یا موسیٰ اور یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں کہا محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول کہہ کر پکارا، کہیں بھی آپ کو یا کے لفظ سے خطاب نہیں کیا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے آپ کا شان بلند کیا، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں وہ نبی دیے جو اس امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم علیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا ہم نے تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، جو انسان ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مطالبے کیے۔ فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے میں تو ایک انسان رسول ہوں، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر دنیا میں فرشتے بستے، اللہ آسمان سے فرشتہ نبی بھیجتے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول خاتم النبیین، اللہ ذوالجلال کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھے۔ اور میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مالک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا اے انبیاء عالم ارواح میں اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کو جمع کیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81-82 فرمایا اللہ ذوالجلال نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا اے میرے انبیاء کرام، میں تمہیں کتاب، حکمت، نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائیں، کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو جاری رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم میری اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے بھی یک زبان کہا قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی اس بات پر گواہ رہو، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ رسول اللہ کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا، مگر ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں تو انبیاء کا بھی کوئی، انبیاء کی بھی بات کو نہیں مانا جا سکتا، یہاں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آپ ہی کی اتباع اور فرما برداری میں کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کو بھی معجزے ملے، کسی کو لاٹھی کا معجزہ، کسی کو
مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے عیسیٰ علیہ السلام وہ ٹھیک ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے لیے پوری کائنات کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے آپ کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا جو قیامت تک رہے گا اور قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لانا چاہیں، فرمایا نہیں بنا کر لے سکتے، پورا قرآن تو دور کی بات، وَإِن فرمایا ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے، کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو اور بھی بہت سارے معجزے عطا فرمائے، آپ کو خاتم النبیین بنایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اپنے آپ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی تھی جس میں جنگیں بھی ہوئی، 27 غزوے ہوئے، مگر ان میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ ختم نبوت کے موقع پر 700 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کا امتی بنائے اور آپ کی امت فرمایا سب امتوں سے افضل ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ اور اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے متعلق جھوٹی بات کہے، وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، فرمایا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے کہ میری بات تمہاری بات جیسی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وحی الہی سے بولتا ہوں۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے، یہ فیس بک پر جھوٹی روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں، موضوع روایتیں آتی ہیں، لوگ آگے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، کہیں اس لیے تحقیق جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح آپ معصوم من الخطا ہیں، آپ معصوم من الخطا ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، کامیابی اور ہدایت اسی چیز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ جب تک رسول اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی سرفرازی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی اللہ ذوالجلال پلائیں گے۔ فرمایا لوگ آئیں گے میرے حوض پر
میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، کچھ قومیں آئیں گی انہیں میرے حوض سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ ان کے چہروں پر ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء وضو کے پانی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے اللہ کے حبیب آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر لیا تھا، نئے نئے کام رائج کر لیے تھے۔ میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، جس پر صحابہ کرام رہے، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم محبت کے نام پر بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مگر ہم کہتے ہیں وہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ میرے بھائیو، اچھی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس لیے آپ خطبے میں پڑھا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جو دین میں نئے کام ایجاد کیے جائیں جنہیں دین سمجھا جائے، جنہیں اجر و ثواب کا باعث سمجھا جائے، فرمایا وہ بدعات ہیں۔ ان بدعات میں میرے بھائیو دوستو، ایک یہ بدعت ہے جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اسلام میں دو ہی عیدیں تھیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، مگر لوگوں نے اور بھی عیدیں بنا لی ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ یہ کام نہ صحابہ کرام نے خلفائے راشدین نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ کرام نے کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا، تو پھر پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ سن 630 ہجری میں ابو سعید کوکبری نے یہ کام شروع کیا، جو اربل کا موصل کا بادشاہ تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا۔ یہ کیسے سنت ہو سکتا ہے؟ سنت وہ ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، بعد میں لوگوں نے کیا، اور آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ رد، وہ مردود ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تمام معاملات میں، خواہ وہ گھر کے معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، جن کو دین سمجھا جائے، خواہ وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، جب تک دنیا میں ہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے مسلمان کر کے مارنا، یا اللہ آسمانی آفتوں سے ہمارے اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، یا اللہ رحم فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو بخشنے والا مہربان ہے، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما کر ان آفتوں سے محفوظ فرما۔ رب اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔